ایک حدیث میں ہے کہ بعد نماز عصر شیاطین سمندر پر جمع ہوتی ہیں، ابلیس کا وہاں تخت رکھتا ہے۔ شیاطین کی کارگزاری کے بارے میں یہ ابلیس معلومات کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا جرائم کرائے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے زنا کرایا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے شرابیں پلائیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے جھگڑے کرائے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اتنے میں ایک شیطانوں میں سے ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے ایک طالب علم کو راستے میں سے گھر واپس کر دیا، وہ پڑھنے کے لیے آ رہا تھا مگر میں نے اسے واپس لوٹا دیا۔ شیاطین کی یہ بات سن کے ابلیس دوسروں بڑے بڑے جرائم جنہوں نے کرائے تھے ان کی طرف تو متوجہ ہوا نہیں، اور جب اس نے کہا کہ میں نے طالب علم کو راستے سے گھر کی طرف بھیج دیا ہے، میں نے اسے روک دیا ہے، ابلیس نے تخت چھوڑا، اچھل گیا اور سینے سے لگایا اور بڑی شاباشی دی۔ شیاطین یہ دیکھ کر کے کہنے لگے کہ اس نے یہ کون سا بڑا کام کیا۔ ابلیس بولا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، یہ جو تم نے بڑے بڑے جرائم جن سے کرائے ہیں، زنا کرائی، شرابیں پلائیں، جھگڑے کرائے، فساد کرائے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ اگر وہ علم حاصل کرتے تو ان جرائم میں وہ کبھی نہیں پڑتے۔ مگر انہیں یقین دلانے کے لیے شیطانوں کو اپنے ساتھ لے گیا ابلیس ایک بستی میں، جہاں ایک عابد صاحب رہتے تھے، بڑی دنوں سے عبادت کرتے تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ وہ تہجد پڑھ کے گئے تھے، یہ قبل طلوع آفتاب یعنی طلوع آفتاب کے پہلے ان کو وہاں لے گیا اور ان کو چھپا دیا، اور خود ابلیس انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا، سلام کلام کرا اور کہنے لگا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ وہ کہنے لگے جلدی بتاؤ، مجھے نماز کو جانا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت، جیب سے ایک شیشی نکالی اور کہنے لگا یہ چھوٹی سی شیشی ہے، کیا اللہ تعالی اس چھوٹی سی شیشی میں زمین و آسمان کو داخل کر سکتا ہے؟ عابد صاحب نے کچھ دیر تو سوچا اور پھر کہنے لگے کہ اتنی سی چھوٹی سی شیشی میں زمین و آسمان کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ انکار کر دیا۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے حضرت جائیے، آپ عبادت کیجئے، میں چلتا ہوں۔ یہ چلتا بنا، اور شیاطین سے اس ابلیس نے کہا کہ دیکھا تم نے یہ کیسا عابد ہے، میں نے اس کی مت مار دی، مت ماری گئی اس کی، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کو قادر ہی نہیں جانتا، اس نے تو اس کی قدرت سے انکار ہی کر دیا، ایسی عبادت کا کیا فائدہ۔ اور پھر شیاطین کو لے کر کے دوسرے مقام پر گیا جہاں عالم صاحب تھے، اور عالم صاحب اسی وہی شکل اس نے اختیار کی کہ یہ انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا اور ان کو چھپا دیا، اور ان سے کہنے لگا حضرت مجھے ایک مسئلہ آپ سے معلوم کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا، وہ شیشی نکالی اور کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس شیشی میں کیا زمین و آسمان سما سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے ملعون نظر آتا ہے، ظالم، تو مجھے ابلیس معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ارے وہ قادر مطلق ہے کہ ایک شیشی تو بہت بڑی ہے، اگر وہ چاہے تو ایک سوئی کے نکوے میں کو یعنی سوئی کے سراغ میں کو زمین و آسمان کو گزار دے۔ شیطان کہنے لگا بولے ٹھیک ہے، بھاگ گیا، یہ بات سن کے اڑ گیا۔ دیکھا آپ نے کہ عبادت بغیر علم کے کیسے ہوگی، اس لیے تو آج ہم نے ہماری اپنی زندگیوں کا ہم محاسبہ کریں، کتنی کتنی عمریں ہو جاتی ہیں، ہم قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دیتے، مسائل ہمیں نہیں معلوم ہوتے، علماء سے ہم دور رہتے ہیں، علماء کی صحبتوں سے بھی ہم بھاگتے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور بھی کیا ہے اس بات پہ، اور کسی شاعر نے تو بڑے اچھے انداز میں کہا، جس دل میں محمد کا فرمان نہیں ہے، انسان وہ دنیا میں مسلمان نہیں ہے، یہ جان و جگر تم پہ فدا شافعی محشر، یہ دل تو کسی اور پہ قربان نہیں ہے، اور اسلام کی راہوں سے الگ ہٹ کے چلے ہم، سرکار مدینہ کا یہ اعلان نہیں ہے، ہمیں تو اسی راہ پہ چلنا چاہیے۔ ہمیں قرآن کریم جیسی اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین نعمت ہمیں عنایت فرمائی، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہلاکت کا یہ عالم ہے کہ نمازیں پڑھتے پڑھتے
60 سالہ زندگی ہو جاتی ہے، جو چند مخصوص صورتیں آیتیں قرآن کریم کی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہم صحیح سے ادا نہیں کر سکتے، ان کو کسی استاد سے کبھی سیکھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، بس یوں ہی دیکھا دیکھی نمازیں پڑھنے لگے، ہماری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ حالانکہ ہمیں وقت ہے، ہمیں سہولتیں ہیں، ہم چاہیں تو کم از کم اتنے مسائل تو ہم ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہو جائے۔ تو دیکھا کہ شیطان سب سے زیادہ محبوب اس کو سمجھتا ہے جو تعلیم دین حاصل کرنے سے گریز کرتا ہے، اسے بہت محبوب سمجھتا ہے شیطان۔ اور آج کیا کر کے بیٹھ گیا، کتنی کتنی آبادی ہیں، کتنی کتنی مسلمان ہے، کثرت مسلمان کا کوئی ٹھکانہ نہ ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی نمازیں درست ہوں گی، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے عقیدے درست ہوں گے، کیونکہ انہیں معلومات ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ محبت وہ کس سے کرتا ہے؟ ان سے کرتا ہے جو علم سے بھاگیں۔ آج ہمیں اوندھا کر دیا، بالکل بہت اوندھا کر دیا، ہماری حالات دیکھیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں قرآن کریم پڑھنے والوں کی حالت دیکھو، اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جس کے بارے میں یہ مژدہ سنایا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم توجہ سے، بہت توجہ سے سنا کرو، تاکہ کیونکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وہ قرآن جس کو سننا عبادت، جس کو چومنا عبادت، جس کو سینے لگانا عبادت، کفی افسوس وہ عظیم نعمت ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہم اسے حاصل نہیں کرتے۔ ہم کسی عالم کی بارگاہ میں یہ جاتے ہی نہیں، اپنی نمازیں درست نہیں کرتے۔ جو روزمرہ کی زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں ان میں کتنی غلطیاں ایسی ہیں ہماری کہ ہماری صورتیں بھی صحیح نہیں۔ اللہ کے بندو ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آؤ، مان جاؤ۔ شیطان کا یہ جال اتنا کارآمد ہوا کہ اکثر کو اس نے اسی زد میں لے رکھا ہے، اور سمجھتے ہیں ہم نمازی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، جب تک علم نہ حاصل کرو گے، جب تک علم نہ آئے گا، تب تک عبادت کی لذت بھی میسر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور علماء کی صحبتیں ہمیں سب کو میسر فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔